بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہے نا۔ آج کا جو عقیدہ ہے اس میں اللہ کے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص معجزے عطا کیے ان میں سے ایک معجزہ ہے معراج۔ کیا ہے؟ معراج۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص یعنی خاص کاموں میں سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان تک۔ شب معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے۔ مسجد حرام سے نکلے، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی۔ وہاں پر پہنچ کر کے آپ نے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی امامت کی۔ مکبر کون تھے؟ اذان دینے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار۔ امامت کرنے والے کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار۔ پیچھے کون کھڑا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی انبیاء پیچھے کھڑے۔ تو مسجد اقصی میں آپ نے تمام نبیوں کی امامت کی اور وہاں سے ساتوں آسمان، وہاں سے نکلے پھر ساتوں آسمان اور کرسی عرش تک، بلکہ بالائے عرش۔ کرسی دیکھی، عرش دیکھا، بلکہ بالائے عرش مطلب عرش سے بھی اوپر آپ گزر گئے۔ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کے ایک خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے۔ رات کے ایک خفیف مانا چھوٹا سا، خفیف کا مانا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا۔ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مع جسم یعنی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر ملک کو بھی نہ حاصل ہوا، سمجھے؟ اور قرب خاص میں چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ قرب خاص۔ قرب خاص یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ کوئی بشر یعنی کوئی انسان پہنچا ہے، نہ کوئی فرشتہ پہنچا ہے، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی وہاں تک نہیں پہنچا۔ اور جمال الہی اللہ کا جمال جیسا کہ اس کی شان ہے، اللہ کا جمال جیسا کہ اس کی شان ہے، بچشم سر دیکھا، یعنی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ کس نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ یہ خاصہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال جیسا کہ اللہ کی شان ہے صرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور کلام الہی، کلام مانا بات، کلام مانا بات، کلام مانا بات، اور الہی مانا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کلام الہی بلا واسطہ سنا۔ بلا واسطہ مطلب بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی میڈیٹر کے، بغیر کسی میڈیٹر کے۔ جیسے مجھے میری بات اگر یہاں سے کھیروا پہنچانی ہے تو بیچ میں واسطہ کس کو بنانا پڑے گا؟ موبائل کو۔ موبائل کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے میں اپنی بات کو وہاں تک پہنچاؤں گا، ورنہ پہنچ نہیں سکتی۔ لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام سنا، اور وہ بھی بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی ذریعے کے۔ اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ کیا، زمین اور آسمان میں۔ زمین اور آسمان میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، کیا ہے؟ جتنی بھی مخلوق ہے، کیا ہے؟ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام مخلوق کو، بلکہ ذرے ذرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا۔ تمام مخلوق اولین و آخرین، تمام مخلوق، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز
پہلے پیدا کی ہوئی مخلوق جو ابھی نہیں ہے، اور بعد میں پیدا کی ہوئی مخلوق جو اب پیدا ہوگی، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہوگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز مند ہے. کیا ہے؟ نیاز مند ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ہے میرے نبی کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.